ریاستی حیثیت کی بحالی، انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز کی سگنیچر کمپین اور نیشنل کانفرنس کی حکمت عملی۔ جموں کشمیر میں ریاستی حیثیت کی بحالی ایک درینہ مسئلہ رہا ہے، جس پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ انتخابات کے بعد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ تاہم انتخابات مکمل ہونے کے باوجود یہ وعدہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے۔ اس صورتحال میں تھانہ منڈی کے انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے مظفر اقبال خان کی جانب سے ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے شروع کی گئی سگنیچر کمپین ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ مظفر اقبال خان، جو ماضی میں نیشنل کانفرنس کا حصہ تھے، نے اس وقت پارٹی سے علیحدگی اختیار کی جب انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں ملا۔ انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا اور یہ کامیابی حاصل کی۔ جیت کے بعد انہوں نے نیشنل کانفرنس کی حمایت کی، جو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں حکومت کی تشکیل کے لیے اہم تھی۔ اسی طرح سورن کوٹ کے انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے چودھری محمد اکرم نے بھی نیشنل کانفرنس کا ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے بھی نیشنل کانفرنس کو اپنی حمایت دی، جس سے پارٹی کی حکومت بنانے میں مدد ملی۔ یہاں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا نیشنل کانفرنس اس کمپین کو انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز کے ذریعے آگے بڑھا کر حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، یا یہ واقعی ہی ایک غیر جانبدارانہ تحریک ہے؟ مظفر اقبال خان اور چودھری اکرم کی قیادت میں ہونے والی اس کمپین میں نہ تو نیشنل کانفرنس کی کسی ایم ایل اے نے شمولیت اختیار کی اور نہ ہی کانگریس کے کسی نمائندے نے اس میں حصہ لیا۔ یہ صورتحال اس کمپین کے حقیقی مقاصد پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ آیا اس سگنیچر کمپین کا اثر مرکزی سرکار پر پڑے گا، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کام کر رہی ہے؟ کیا یہ کمپین حکومت کو ریاستی حیثیت کی بحالی کے وعدے کو پورا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ آیا یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز اس کمپین کو مزید بڑھائیں گے، یا پھر جموں کشمیر کی موجودہ حکومت جو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں ہے کے نمائندے بھی اس کمپین کی حمایت میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیشنل کانفرنس اپنی براہ راست شمولیت کے بجائے انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز کے ذریعے ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ آگے بڑھا رہی ہو، تاکہ حکومت پر سیاسی دباؤ بنایا جا سکے۔ اگرچہ یہ انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز سرکاری طور پر نیشنل کانفرنس کے رکن نہیں ہیں، لیکن ان کی حمایت اور اقدامات پارٹی کی حکمت عملی کے مطابق دکھائی دیتے ہیں۔ سگنیچر کمپین اور انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز کی شمولیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ کمپین حکومت کو وعدہ پورا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، یا یہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر محدود رہ جائے گی۔ ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے مظفر اقبال خان کی قیادت میں سگنیچر کمپین نے ایک اہم سوال اٹھا دیا ہے کہ آیا یہ واقعی ایک عوامی تحریک ہے یا نیشنل کانفرنس کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی؟ انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز کی قیادت میں ہونے والی یہ کمپین جموں کشمیر کی سیاست میں ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے، جس کا اثر آنے والے دنوں میں حکومت کے فیصلوں پر پڑ سکتا ہے۔